اگر وہ تمام مرد حضرات جو کہ ہمارے ساتھ اس وقت اس ہال میں موجود ہیں، جنہوں نے اس کانفرنس کو اور اس طرح کی چیزوں کو یقینی بنایا، ہمارے ساتھ کھڑے رہے، وہ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوتے، تو آج مائک سیٹ کرنے سے لے کر باہر چائے کے ارینجمنٹ تک، اور آف کورس جن لوگوں نے یہ کانفرنس ارینج کی ہے احمد شاہ کی پوری ٹیم کے لیے، میں چاہوں گی، اور جتنے بھی ہال میں مرد حضرات اس وقت موجود ہیں ان سب کے لیے تمام تر خواتین زوردار تالیاں بجائیں. تھینک یو. اور ہم اپنے گیسٹ سے آپ کی ملاقات آف کورس ہو چکی ہے. عظمیٰ نورانی صاحبہ موجود ہیں یہاں پہ. ان لوگوں کا انٹروڈکشن میں نے بہت ڈیٹیل اس لیے نہیں کرایا کہ جو کام ان لوگوں نے کیے ہیں ان کی فہرست اتنی طویل ہے کہ پورا سیشن صرف اس کو بتاتے میں ہی جو ہے وہ نکل جائے گا. ان بہت سارے لوگوں کی پہچان ان کے کام سے ہوتی ہے، لیکن جو کام انہوں نے کیے ہیں آئی تھنک کہ ان کاموں کی پہچان ان ناموں کی وجہ سے ہے. سو وی ویلکم آل آف یو. اور آئی تھنک کہ میں فوراً سے ہی ڈسکشن کا آغاز کروں گی، اور آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ تیار رکھیے گا، کیونکہ ایک راؤنڈ کرنے کے بعد میں فوراً سے آپ لوگوں کے سوالات لے لوں گی. ہم لوگ ہمیشہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ جنڈر ایکوالٹی کی جب بات ہوتی ہے تو جو اعتراضات سامنے آتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ جی یہ جنگ شاید کسی مردوں کے خلاف ہے، اور اب ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جنگ مردوں کے نہیں، کسی جینڈر کے نہیں، یہ ایک مائنڈ سیٹ کے خلاف ہے. تو میں عظمیٰ نورانی آپ سے شروع کرنا چاہوں گی. آپ کو چیئر پرسن بھی رہی ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی، اور پناہ کی بھی جو ہے وہ آپ نے انیشیٹ لیا. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ وجہ کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ خواتین کے کیا مسائل ہیں اور وہ کتنی مشکلات سے دوچار رہتی ہیں جب ان کو کچھ کرنا ہو. وجوہات پہ جب ہم آتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ڈسپیرٹی اتنی کوششوں کے باوجود بھی، یہ ڈویژن اتنی کوششوں کے باوجود بھی، یہ اسٹیریوٹائپنگ اتنی کوششوں کے باوجود بھی ہم اب تک 50% تو کیا شاید 10% بھی ختم نہیں کر پا رہے ہیں، جبکہ اتنی بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں؟ تو آئی تھنک اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ 5-6 پوائنٹس بتا سکیں کہ کیا وجوہات ہیں اس کی، کیوں نہیں ختم کر پا رہے ہم؟ آن ہو گیا؟ ہاں جی، تھینک یو. میرے خیال سے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں ہمارے پینل کے ڈسکشن سے پہلے، جس میں ان چیزوں کی پہچان ہوئی ہے کہ کیوں ہمارے معاشرے میں اور پوری دنیا میں جینڈر ڈسپیرٹی ابھی تک کیوں ایگزسٹ کرتی ہے. اور یہ ایک میرے خیال سے عورتوں کی ترقی میں ایک بہت بڑا آبسٹیکل ہے، اور جب تک یہ دور نہیں کیا جائے گا کوئی معاشرہ جو ہے ترقی نہیں کر سکے گا بھرپور طریقے سے. تو حالانکہ اگر ہم دیکھیں پوری دنیا پہچانتی ہے کہ یہ آبسٹیکلس کو دور کرنا چاہیے. ہمارے پاس UN کنونشنز بھی ہیں، ہمارے پاس ہمارا آئین بھی ہے جو عورتوں کو یہ برابری کی مطلب جو تفریق ہے وہ دور کرتا ہے. اور میں بعد میں وہ آرٹیکل بھی بیان کر دوں گی جس میں یہ تفریق نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ہمارے یہاں جو ہے تفریق شروع ہوتی ہے بیفور ایون اے گرل چائلڈ از بورن. جو آپ کے سامنے ایک ریسنٹ کیس ہے کہ ایک بچی کو مار دیا صرف اس لیے کہ وہ لڑکی تھی نا. تو یہ جو ہے ڈسپیرٹی جو ہے یہ ہمارے گھر سے ہی شروعات ہو جاتی ہے. جب ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ہمارے یہاں بیٹے نہیں ہوتے ہیں تو ماں باپ بیٹیاں پیدا کرتے رہتے ہیں اسی امید میں کہ ایک بیٹا ہو جائے، اور اگر بیٹی ہو جائے تو ایک ناخوشی کا اظہار ہوتا ہے. بیٹا ہوتا ہے تو مٹھائی بانٹی جاتی، بیٹی ہوتی ہے تو سوگ بنایا جاتا ہے. پھر دوسری طریقے کی جو ڈسپیرٹیز ہمیں نظر آتی ہیں اپنے معاشرے میں وہ یہی ہے کہ جینڈر رولز ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں رائٹ فرام دا اسٹارٹ. کہ عورت کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کو کرنا ہے کام گھر کا، اور مرد جو ہے وہ باہر جا سکتا ہے، اس کے پاس فریڈم ہوتی ہے باہر جانے کی. عورتوں کو اسٹیریوٹائپ کر دیا جاتا ہے کہ ان کا رول جو ہے گھر میں سارے گھر کے کام کاج کرنے کا ہے. جب ایجوکیشن کا وقت آتا ہے تو اسی میں بھی ہم دیکھتے ہیں ڈویژنز ہوتے ہیں کہ عورتوں کو، لڑکیوں کو آپ دیکھیں عام طور پر پرائمری لیول تک لڑکیوں کی تعداد زیادہ آپ کو نظر آئے گی، اور اس کے آگے جا کر ان کو روک دیا جاتا ہے تعلیم حاصل کرنے سے اور لڑکوں کو ترجیح دی جاتی ہے. یہ اسٹیریوٹائپنگ بھی کا بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے جس سے عورتیں، لڑکیاں ترقی نہیں کر سکتی ہیں جب ان کو ایکول اپرچونیٹیز نہیں ملیں گی ایجوکیشن میں.
جہاں ایکول اپرچونیٹیز ملی ہیں, اور صادقہ نے بھی بات کی ہے کہ وہاں لڑکیوں نے جو ہے بہت ترقی کی ہے. اگر ہم دیکھیں یونیورسٹی میں بھی تو بہت بڑی تعداد میں خواتین جن کو یہ سہولت مل جاتی ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, تو ریشیو بہت ہائی ہوتا ہے وہاں پر, لیکن پھر وہ ڈسپیرٹی کا شکار ہوتی ہیں کیونکہ وہ آگے جا کر امپلائمنٹ ان کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی ہیں, ان کی شادیاں کرائی جاتی ہیں, تو فورسڈ میرجز ہوتی ہیں ہمارے یہاں. تو ہر لیول پر عورت جو ہے اس کو ایک لوور لیول پر ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے لیے ایک ہنڈرنس ہوتا ہے. ہیلتھ میں لے لیں آپ چوائس آف میرج میں لے لیں, فورسڈ میرجز ہوتی ہیں, سیکشل ہراسمنٹ ہوتا ہے, ریپ ہوتا ہے اس کے ساتھ, اور اس کو ایک کموڈٹی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. ابھی میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے اور ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. ایک چیز میں کہوں گی, ابھی ایک ججمنٹ پاس کی ہے ایک جج نے کسی کیس میں, اور اس نے یہ کہا ہے کہ اگر کار جیتنا جو ہے کچھ اس قسم کا, آئی کین ریڈ اٹ آؤٹ لیٹر, کہ اٹ از لائک کمپیئرنگ اٹ وتھ یور فرسٹ گرل فرینڈ. تو اس قسم کے مائنڈ سیٹ جو ہیں وہ آپ کے انویسٹیگیشن میں بھی نظر آتے ہیں, ڈسپیرٹیز آپ کے ججز میں بھی نظر آتے ہیں, اور زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کو پیچھے دھکیلا جاتا ہے صرف اسی لیے کیونکہ ان کو ایکول مواقع نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, یہی مائنڈ سیٹ ہے. کیونکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے پنجاب میں بھی ایک قانون پاس ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ مرد حضرات جو کہ جیلوں میں قید ہیں ان کو ہر 3 مہینے پہ 3 دن کے لیے اپنی وائفس اور 6 سال سے کم عمر کے بچے سے ملنے کی اجازت ہوگی, وہ ساتھ میں رہ سکیں گے 3 دن. لیکن جب یہ قانون پاس ہو رہا تھا تو پتہ نہیں اس میں خواتین کا ذکر کیوں نہیں آیا, کیونکہ بہت سی خواتین بھی ہیں جو جیلوں میں رہ رہی ہیں. مناز, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ ہم بات تو بہت کرتے ہیں, اور کیونکہ آپ کا بہت بڑا ایکسپیرینس رہا ہے اور فاؤنڈیشن کے ساتھ, اور اس کے علاوہ بھی ڈیفینیٹلی کہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے. آج ہم کچھ ایسی وجوہات پہ بات کریں گے جن پر جنرلی بات نہیں ہوتی, کہ جب ہمیں کنوینئنس ہوتی ہے تو ہم مذہب کی طرف آ جاتے ہیں, اور جب ہمیں کنوینئنس ہوتی ہے تو ہم اپنے انڈین کلچر کی طرف موو ہو جاتے ہیں, جہاں گھر کے کام کاجی کی شادی کر کے لے کے آتے ہیں. خواتین کو پڑھی لکھی ڈاکٹر چاہیے ہمیں, لیکن جب شادی کر کے لے کے آئیں گے تو جی پھر وہ گھر پہ رہے گی, وہ کام نہیں کرے گی. تو گھر کا کام مردوں کے لیے کرنا ہمارے ہاں تو لائک ایز اے مسلم کلچر اگر ہم دیکھیں تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے, ہمارے پاس تو بہت بڑی ایگزامپلز موجود ہیں. تو وہاں پہ یہ چیز کیوں نہیں اپلائی ہوتی؟ لیکن جب ہم شادی کی بات کرتے ہیں اور باقی چیزوں کی بات کرتے ہیں, دوستیوں کی یا موبائل فونس کی بات کرتے ہیں یا آزادی کی بات کرتے ہیں, تو وہاں سب سے پہلے ہم جو ہے اپنا دین لے آتے ہیں, پھر وہاں پہ ہم یہ ڈسکشنز نہیں کرتے. تو یہ ڈسپیرٹی جینڈر کی بیس پہ کلچر اور ریلیجن کی وجہ سے جو کریٹ ہوتی ہے, یہ کریٹ ہوتی کہاں سے ہے؟ یہ گھر کے اندر یہ سوچ آتی کہاں سے ہے؟ دیکھیے, پاکستان کا معاشرہ جو ہے نا وہ تضادات سے بھرا ہوا ہے, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہاں اتنے دوہرے معیارات ہیں. ہمارے یہاں مطلب خود غرضی اور میٹیریلزم اتنا بڑھ گیا ہے کہ جہاں جس چیز میں فائدہ نظر آتا ہے وہ لوگ اس طرف ہو جاتے ہیں. اب ویسے بھی یہاں قانونی نظام جو پیرالل سسٹمز چل رہے ہیں نا ابھی تک ہماری عدالتوں میں, حالانکہ عدالتوں نے فیصلے دے دیے ہیں کہ جرگہ نہیں ہونا چاہیے لیکن جرگہ ہوتا ہے. اچھا, عدالتوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو وکیل کو جب لگتا ہے کہ میرے موکل کے فائدے میں مذہب جا رہا ہے تو وہ پھر مذہبی شرعی باتیں کرنے لگتا ہے, اور اگر نہیں تو پھر وہ جو برطانوی دور کے قوانین چلے آ رہے ہیں. تو یہاں ڈبل سٹینڈرڈز اور تضادات تو ہیں, لیکن جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے, تو دیکھیے اس کی 2 وجوہات ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پدر سری نظام میں, یعنی کہ مرد, خود ابھی مردوں نے بھی اعتراف کیا کہ مرد کو زیادہ اختیارات اور زیادہ حق ملتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں طبقاتی نظام ہے, اور طبقاتی نظام کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ جو کمزور کو دبایا جاتا ہے. اب ضروری نہیں کہ وہ عورت ہو, اگر کسی سچویشن میں مرد کمزور ہے تو اسے بھی دبایا جائے گا. اور طبقاتی نظام میں تو یہ ہوتا ہے, یہ مزدور مردوں کو بھی دبایا جاتا ہے, سرمایہ دار ان کو دباتا ہے, اور لیکن وہی مزدور جب گھر جاتا ہے تو وہ کیونکہ وہ جو عورت ہے گھر میں وہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہے. تو یہ پاور ڈائنامکس کی بات ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں نا کیوں ہے, تو جس کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے وہ کمزور کو دباتا ہے اس سسٹم کے تحت. اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ دیکھیں نا عورتوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے, کیونکہ عورتیں وہ سارے کام کرتی ہیں جن کا معاوضہ نہیں ملتا. عورتیں وہ سارے کام کرتی ہیں جن کے لیے انہیں کوئی پیسہ نہیں ملتا, اور مرد جو ہے وہ کام ہی وہ کرتا ہے جس کے لیے اسے پیسہ ملتا ہے. اور جیسے میں نے کہا یہ میٹیریلسٹک کیپٹلسٹک معاشرہ ہے, تو ظاہر ہے کہ اگر اب میں ساری عمر کام کرتی رہوں مجھے اس کا پیسہ نہیں ملے گا تو یہ معاشرہ مجھے عزت نہیں دے گا. اس لیے عورتیں بیچاری کہتی ہیں کہ وہ
باہر نکلیں, کام کریں, لیکن اس میں بھی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم پہ ڈبل ٹرپل برڈن پڑ جاتا ہے. یعنی اگر میں باہر نکل کے کام کر رہی ہوں تو میں گھر کی کوئی ذمہ داری مجھ سے دور نہیں ہونے والی. میں جب گھر گھسوں گی تو مجھ سے یہی توقع کی جائے گی میں فوراً کچن میں گھسوں اور اسی طرح کھانا پکاؤں جس طرح میری مائیں, نانیاں, دادیاں کرتے رہی ہیں. تو اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ عورتوں کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ یا عورتوں کی جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم باہر نکل کے تمہارا اقتصادی بوجھ بٹا رہے ہیں تو تم گھر میں ہمارے ساتھ شیئر کیوں نہیں کر رہے ذمہ داریاں. اور اس میں معاشرے کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو ایک نیا تصور آیا کیئر اکانومی کا, کہ عورتوں کے کام کو اہمیت دیں, ان کو عزت دیں. جیسے ابھی لوگوں نے کہا کہ وہ اتنے بڑے بایولوجیکل فریزے سے گزرتی ہیں, وہ ماں بنتی ہیں اور اس سارے پروسیس سے گزرتی ہیں, تو لیکن کیونکہ وہ مرد دوسرے کام کرتے ہیں پیسوں والے, تو مرد کو تو عزت مل رہی ہے, اور عورت جو آپ کی نسل انسانی کو آگے بڑھا رہی ہے اس کو. اور دیکھیے صرف بات نسل انسانی پہ آپ رک جائیں, اس کے بعد میں کہتی ہوں پھر مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داری شروع ہو جاتی. باپ کو بھی بچے کی پرورش میں اتنا ہی حصہ لینا چاہیے جتنا مرد کو, اور باپ کو یا شوہر کو گھر کی ذمہ داری میں اتنا ہی حصہ لینا چاہیے جتنا کہ ماں کو. اور یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جی گھر یا سسرال یا ساس سسر کی خدمت جو ہے وہ خواتین کو ہی کرنی ہے, آئی تھنک ماں باپ کی خدمت فرض ہے, اور آئی تھنک اتنا ہی حصہ جو ہے وہ شوہر کا بھی ہوتا ہے یا اس کا کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. انیسہ آپا, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ یہ جو ڈسپیرٹیز ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے ریزنز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. اگر ہم ان کو ختم کرنے کی بات کریں, ٹھیک ہے, تو انیشیل سٹیپس آپ آج کی ڈیٹ پہ کیا کہنا چاہیں گی؟ کون سے 5 سٹیپس امیڈیٹلی لے لیے جائیں اور کون سے 5 سٹیپ ہیں جن کو ہم لانگ ٹرم میں جس کا امپیکٹ دیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم سب کو مسائل پتہ ہیں, حل ہمیں نظر نہیں آتے. دیکھیں, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم عورتیں جو ہیں وہ بہت ایک طرح سے عاجزی یا قسم پرسی سے کام لیتی ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم عورت اور مرد برابر ہیں. اگر آپ دیکھیں تو جو کوالٹیز عورتوں میں ہیں وہ مردوں میں نہیں ہیں. صبر عورت میں, برداشت عورت میں, گھر بنا کے رکھنا عورت کرتی ہے, بچوں کی تخلیق عورت کرتی ہے. اب باہر جا کے کمانا یہ بھی اب ایک انکم میں گزارا نہیں ہوتا تو وہ بھی عورت کرتی ہے. اور دکھ سکھ ہر چیز کو برداشت کرنا اور جتنی قوت اس میں ہوتی ہے وہ مردوں میں نہیں ہوتی. تو یہ ہماری بڑی عاجزی یا قسم پرسی ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم برتر ہیں, ہم یہ کہتے ہیں بہت شرافت سے کہ کم از کم برابری تو مان لو. تو اب برابری کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بہت پرانا زمانے سے یہ سنتے آئے ہیں کہ ایک گاڑی میں توازن اس وقت ہوتا ہے جب اس کے پہیے آگے پیچھے چاروں جو پہیے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں, اور اگر نہیں ہو تو وہ گاڑی گر جائے گی, وہ ٹوٹ جائے گی, وہ نہیں چلے گی. تو یہ بات اتنی موٹی سی بات کیوں نہیں مردوں کی عقل میں آتی کہ یہ جب تک ہم نہیں مانتے. دیکھیں کہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے ڈسپیرٹی, ان گھروں سے بہت ہوتی ہے جہاں عورت پہ تشدد ہوتا ہے, اور بچہ دیکھتا ہے کہ ماں کی کس طرح سے انسلٹ ہو رہی ہے, بچہ دیکھتا ہے کہ ماں کس طرح سے ظلم برداشت کر رہی ہے, سہ رہی ہے اپنی بے عزتی. وہاں سے یہ اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں بہت برتر ہوں اس سے. تو وہ برتری جو ہے وہ ایک غلط تصور برتری کا وہاں سے گھروں سے جنم لیتا ہے. خود کبھی کبھی مائیں بھی یہ تصور ڈالتی ہیں لڑکوں اور لڑکیوں میں فرق کر کے کہ یہ مرد جو ہیں یا لڑکے جو ہیں یہ تو زندگی, لڑکی تو چلی جائے گی شادی کر کے اور لڑکے جو ہیں وہ رہیں گے, ہمیں سنبھالیں گے, کمائیں گے, کھلائیں گے. لیکن اعداد و شمار جب ہم ڈالتے ہیں اپنے ارد گرد نظر تو ہمیں بتاتے ہیں کہ بیٹیاں ہی سنبھال رہی ہوتی ہیں ماں باپ کو, بیٹے نہیں سنبھالتے. یہ ایک اس معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم ابھی تک یہ سمجھ نہیں پائے ہیں کہ عورت کی اہمیت یا اس کی عزت جو ہے کتنی ہے. ابھی کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک لڑکی کڈنیپ ہوئی, اس کو اٹھا کے کون لے گئے گھر سے؟ گنڈے, مرد. اس کو ریپ کیا, پھر اس کو چھوڑ گئے 4 دن بعد. اور وہ بچی نے اتنی ہمت کی, اس کو اس کے اپنے ماں باپ نے سپورٹ کیا اور کسی آرگنائزیشن نے بھی سپورٹ کیا
کہ وہ کورٹ میں پہنچ گئی اور اس نے ان کے خلاف شکایت درج FIR کٹوا کے شکایت درج کروا دی. اس سے پہلے کہ کورٹ میں باری آتی اس مقدمے کی, بھائی نے ساری اپنی پستول کی گولیاں اس کے سر پہ میں اتار دی کہ تم ہماری ساری دنیا میں بدنامی کروا رہے ہو. تو یہ جو ایک تصور ہے نا, بدنامی عزت کے صرف عورت کی ہے, مرد کی عزت نہیں ہے. یہ جو ایک ہم نے عزت کا تصور بھی صرف عورت سے وابستہ کر دیا ہے, اور مرد کو ہم نے آزاد چھوڑ دیا کہ تم اگر ریپسٹ بھی ہو تو ٹھیک ہو, اگر تم مرڈرر ہو بھی تو ٹھیک ہو, اگر تم چور ڈاکو بھی ہو تو ٹھیک ہو, وہ سب تمہاری شان کا حصہ بن جاتے ہیں, جتنی بدماشیاں کرو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر عورت کے سر سے دوپٹہ بھی اتر جائے تو تمہاری عزت خراب ہوتی ہے. تو یہ ہماری عزت نہیں خراب ہوتی کیا؟ کوئی کہے کہ تمہارا بھائی ڈاکو ہے, تمہارا بھائی ریپسٹ ہے, تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے, تو کیا ہماری عزت نہیں خراب ہوتی؟ آپ نے کبھی کسی خاتون کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ عزت کے نام پہ گھر کے مردوں کو قتل کر رہی ہو. میرا خیال ہے کہ یہ جو غلط قسم کی چیزیں, اور جتنا معاشرے میں, مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ہم ایام جاہلیہ میں واپس جا رہے ہیں کہ ہم 7 دن کی بچی کو بھی مار دیتے ہیں کہ یہ بچی بڑی ہوگی تو ہماری بے عزتی کروائے گی. تو میرا جی چاہتا ہے میں اس آدمی کو ایک تھپڑ لگاؤں اور اس سے پوچھوں کہ کیا تمہاری ماں عورت نہیں تھی؟ آئی تھنک ایسے لوگوں کے لیے میں تو کہوں گی سزا وزا جو ہم کہتے ہیں کہ پھانسی کی سزا نہیں ہونی چاہیے, ایسے لوگوں کو تو سر عام پھانسی دی جانی چاہیے تاکہ وہ معاشرے کے لیے ایک سبق بن سکیں. ہانی میں آپ کی طرف آؤں گی. اچھا, آپ نے جو بات کہی وہ نور الہدیٰ آپا ہماری پتہ نہیں اس وقت ہیں یا نہیں ہے, وہ ہمیشہ یہی بولتی ہیں کہ عورت کی جو غیرت کا تصور ہے کہ غیرت ہے کیا آخر, یہ ایک الگ بحث ہے, اس پہ بھی ہم ضرور کبھی ڈسکشن کریں گے کہ آخر یہ غیرت ہے کیا چیز. ہانی آپ کی طرف آؤں گی میں. سب سے پہلے تو میں نے آپ کی بھی فین فالوئنگ چیک کی, ماشاء اللہ, ذرا دوبارہ سے پتہ کریں. یہ دیکھیں, گریٹ, اینڈ آئی فیل سو ہیپی, سو پراؤڈ کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ اتنا پرومیننٹلی کام کر رہی ہیں. آپ نے کتاب بھی لکھی ہے اور آپ بڑی اسٹرانگ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. آپ سے کچھ میں آج کے زمانے کے حوالے سے سوال پوچھوں گی. ہم جب بھی باہر نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کمپٹیشن ہے اور ہم لوگوں کو اب مردوں سے ڈائریکٹ کمپٹیشن کرنا پڑتا ہے. آپ کو اس کی کیا وجہ لگتی ہے کہ کیا وہ مرد آپ کی خاتون یا لڑکی ہونے کی وجہ سے آپ کو پش بیک کرتے ہیں, یا ان کے اوپر گھر سے اتنا پریشر ہوتا ہے کہ ان کو اپنا خاندان چلانا ہے اور آپ تو گھر میں کسی شادی کر کے کسی مرد کے ساتھ اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو سکتی ہیں, لیکن ہمیں تو اتنا پریشر سوسائٹی کی طرف سے مل رہا ہے کہ ہمیں ہی چلانا ہے. تو ایز اے نیو جنریشن ریپرزینٹیو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایکچوئل کاز آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں سر احمد شاہ کو شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے موقع دیا, اور آج میں خوش اس وجہ سے بھی ہوں کہ میں اپنے مینٹور کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہی ہوں, کیونکہ انیس آپا, ماناز آپا, میم عظمیٰ نورانی, میں سمجھتی ہوں یہ مینٹور ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا یہ خوش قسمتی ہے. ان کے ساتھ اسٹیج شیئر کرنا جو ہے وہی ایک آنر ہے ہم لوگوں کے لیے. یس, میں آج سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ڈسکریمنیشن اور اسٹیریوٹائپ, سب سے پہلے تو ہمیں لفظ سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب بھی ہم جینڈر ڈسکریمنیشن کو سنتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید خواتین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, حالانکہ اگر جینڈر کے حوالے سے بات کی جائے تو میل ممبر آف دا سوسائٹی ایز ویل ٹرانس جتنے بھی سیکس ہیں تو وہ سب جینڈر میں ہی انکلیوڈ کیے جائیں گے. لیکن پہلے بھی آپ بتا چکی تھی کہ ہم صرف پرابلم کو ہی ڈسکس کرتے ہیں, ہم ہر پلیٹ فارم پہ صرف پرابلم کو ہی ڈسکس کرتے ہیں, ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, لیکن ہم کبھی تدابیر اور اس کے جو پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے اس پہ کبھی بات نہیں کرتے. تو میں یہاں پہ جو ایک لفظ ہے اسٹیریوٹائپس, یعنی کہ وہ پری کنسیو آئیڈیاز جو ہمیں پہلے سے ایسکرائب کر, جو بائی برتھ ہم پیدا ہوتے ہیں, جو ہمیں جس طرح سے مذہب, ہماری ریلیجن اور کاسٹ, لینگویج سب کچھ ہمیں پہلے سے ایسکرائبڈ میں کیا جاتا ہے, تو ہم اسٹیریوٹائپس شروع سے لوگوں سے, گروپ آف پیپل ہے یا کوئی ہمارے ارد گرد لوگ ہیں, وہ پری کنسیو ہم کرتے ہیں. وہ پہلے سے ہمیں یہی کہتے ہیں کہ مرد عورت ان کے ڈویژن آف رول ہے.
آپ کا رول یہ ہے تو مرد کا رول یہ ہے, عورت یہ ہے تو مرد یہ ہے. تو یہ ہم شروع سے کنسیو کر کے پھر اسی آئیڈیاز کو آگے لے جاتے ہیں, جبکہ یہ جسٹ ایزمپشن ہے, یہ کوئی ریئلٹی بیسڈ نہیں ہے. اور اسی طرح سے ان ایکویلٹی کی بات کریں یا ڈسکریمنیشن کی, تو آج میں اس بات پہ شاید کچھ یونیک آئیڈیا آپ لوگوں سے شیئر کروں, کیونکہ ہم زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ استحصال جو کم تر طبقہ ہے, جو مظلوم ہے یا جو کمزور ہے, اس کے ساتھ ہم ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں. اور ڈسکریمنیٹ کرنے والے لوگ صرف طاقتور نہیں یا صرف کمزور بھی نہیں. میں آج ایک ریسزم پہ بھی بات کروں گی, کیونکہ میں سمجھتی ہوں جہاں پہ ہم ڈسکریمنیشن اور ان ایکویلٹی کی بات کریں وہاں ہم ریسزم کو بھی ضرور بیان کریں. کیونکہ ہمارے پاس آفیسز میں اگر دیکھا جائے یا ان ورکنگ پلیس میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے ڈسکریمنیشن تو وہ بوس کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اسٹائل کی بنیاد پہ یا وہ لوگوں کی گیٹ اپ کی بنیاد پہ یا بیوٹی کی, تو وہ اس طرح سے ذہانت کو نہیں دیکھتے. سب سے پہلے وہ بھی تو عورت کو ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں. تو میں آج سب سے پہلے تو یہی کہوں گی کہ جو ہمارا گھر ہے یعنی کہ سوشل انسٹیٹیوشن, وہاں سے اگر چیزوں کو درست کیا جائے, لائک جو پریجڈس کا عمل ہے, ہمیں پہلے سے ہم پری ججمنٹل ہوتے ہیں کہ اچھا یہ مرد ہے اور میں عورت ہوں, اچھا یہ ہندو ہے میں مسلمان ہوں, اچھا یہ اس کاسٹ سے اس ٹریڈیشن سے بلونگ کرتا ہے تو میں یہ ہوں. تو یہ پری ججمنٹ جو ہم گھر سے اچیو کرتے ہیں, تو سب سے پہلے ہمیں گھروں میں وہ جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو ہم سیٹ کریں. سب سے پہلے ہمیں ہمارے پیرنٹس یا گھر کا ایسا ماحول ہونا چاہیے جو اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکریمنیٹ نہ کرے, وہاں سے یہ ماہیں سکھائیں. کیونکہ کل میں ایک بک پڑھ رہی تھی جو کہ ماریا مائز جو جرمن کی ایک سوشولوجسٹ ہے, انہوں نے یہ ایکو فیمنزم پہ انہوں نے وہ بک وہ لکھ چکی ہیں. تو وہاں پہ جب میں نے جاننے کی کوشش کی تو وہ یہ بتانا چاہتی تھی کہ نیچر کو کنیکٹ کر رہی تھی وہ عورت کے ساتھ, اور یہی کہہ رہی تھی کہ نیچر از فیمینائن, اور کوالٹی آف نیچر اور کوالٹی آف ویمن دونوں سملر ہیں. لائک ریپروڈیوس اور نرچر اگر فیمیل بھی کرے تو اس طرح سے. تو انہوں نے یہ کانسیپٹ یہ کیا کہ ایکسپلائٹیشن جیسے مرد ایک عورت کو ایک آبجیکٹ کی طرح دیکھتا ہے, اور اسی طرح سے مرد نیچر کو بھی ایک آبجیکٹ کی طرح دیکھتا ہے, تو وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے. تو میں جب پڑھ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں اس پہ تھوڑا آبزرو کروں, یا کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی حوالے سے ایکسپیریمنٹ کے بغیر کسی بھی چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا یہ ناانصافی ہوگی. تو میں نے گھر میں جاننے کی کوشش کی کہ کیا مرد ایکسپلائٹیشن یا عورت کو کمتر سمجھتا ہے. تو میں نے یہی اپنے کمیونٹی میں خاص طور پہ اپنے گھر پہ دیکھا کہ میں جس طرح سے کام کرتی ہوں, جو ٹیبوز اور اسٹیگما ایسوسیٹیڈ ٹاپک ہیں ان پہ بات کرتی ہوں, ان پہ لکھتی ہوں, اور جس طرح سے سب سے زیادہ میرے بابا مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور میری بہنوں کو سپورٹ کرتے ہیں. میری سسٹر جو فری ایجوکیشن چلاتی ہے اور چھوٹی سسٹر فٹ بالر ہے. تو میں نے کہا کہ یہ کانسیپٹ کو میں اس وجہ سے بھی نہیں مانتی کہ مرد ایکسپلائٹ کرنا یا مرد کسی کو تشدد کرتا ہے. اگر مرد کرتا بھی اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے. اگر سائیکولوجی کے حوالے سے ڈسپلیسمنٹ کی بات کی جائے تو مرد جب آفس میں کام کرتا ہے, اگر اسے اس طرح سے ماحول نہ دیا جائے یا اس طرح سے انوائرمنٹ نہ ہو یا باس اس کو ڈانٹے تو وہ ڈسپلیسمنٹ آ کے کسی کمزور پہ غصہ اتارتا ہے. تو بیک گراؤنڈ کو جاننے کی ضرورت ہے ہمیں. آئی تھنک ہانی آپ بالکل صحیح بات کہہ رہی ہیں, اور اسی بات پہ ہم شروع سے, کیونکہ اتنا سفر جب طے ہو گیا ہے, ہم نے کافی لمبا سفر طے کیا ہے لیکن ابھی بہت لمبا سفر ہمیں طے کرنا ہے, تو ہم اب اس مقام پہ تو آ گئے ہیں کہ ہم چیزوں کو کافی بیلنس حد تک دیکھنا شروع ہو گئے. اور یہ فیکٹ ہے کہ تعلیم آپ کتنی بھی دے دیں, اگر تربیت صحیح نہیں ہوگی تو مسائل ضرور رہیں گے. ہم نے بہت بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگوں کو بہت بڑی بڑی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو تربیت بہت ضروری ہے, اور ساتھ ساتھ
یہ سمجھنا کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کوئی جینڈر نہیں کر رہا, وہ ایک سوچ کر رہی ہے. تو اسی لیے کسی جینڈر کے خلاف لڑائی نہیں ہے, یہ ایک سوچ کے خلاف لڑائی ہے, اور ہم سب کو مل کر اس سوچ کے خلاف ہی لڑنا ہے. میں سوال لینا چاہوں گی تاکہ ہم ٹائم پہ اپنا سیشن ختم کر سکیں. کوئی سوال ہے کسی کے لیے یا میں کنٹینیو کروں؟ جی بالکل, ایک سوال یہاں سے. اور کوئی سوال؟ میں چاہوں گی 2-3 سوال ہم لے لیں. ایک سوال پیچھے سے ہے, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ جی مرد حضرات سوال کر رہے ہیں. ویری گڈ. ٹھیک ہے, اگر آپ ایسے آئی تھنک کھڑے ہو کے اگر سوال کر لیں تو دیٹ ول بی گریٹ. صرف سوال پلیز, لیکن کامنٹ کوئی نہیں, مجھے صرف شارٹ سوال چاہیے. My mother recently died. We have 5 sons of. ہماری والدہ نے میں بچپن سے 5 بھائیوں کو بولا کہ دیکھو اگر کبھی مجھے شکایت آئی کہ تم نے کسی پڑوس کی لڑکی کو چھیڑا ہے تو میں چھوڑوں گی نہیں. انہوں نے کہا بیٹا تربیت ہے, تو انہوں نے تعلیم سے زیادہ میں تربیت. تو آج میں مس کرتا ہوں, آئی وڈ سے کہ مدر از دی بیسٹ فارم آف وومن, and if any man disrespect women, بالکل, then that's what my point is. Try to speak people. We have freedom of speech. We are not your slaves. You are speaking to a scholar. I have worked all over the world, New York, London, Karachi, and I took my time to come here. And تو آپ کوشچن کیجیے. میں یہ تو بول رہی ہوں, آپ اگر بولتی رہیں گی تو پھر میں خاموش ہوں. آرگیو کر رہی ہیں. سوال کیجیے, سوال کیجیے. سوال نہیں کر رہا میں کمنٹ کر رہا ہوں. I have the right to comment question. بیبی کچھ سیکھیں. تھینک یو. آپ جی بالکل وہاں سے ایک سوال. اور دیکھیں جب تک یہ مائک وہاں پہنچتا ہے, میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ خواتین کو جو امپاور کرنے کی بات ہوتی ہے, جو اتنے اویئرنیس سیشنز ہوتے ہیں, ہم خواتین کو بلاتے ہیں اور اس پہ کافی اعتراض بھی ہم لوگوں کو سننے کو ملتا ہے کہ جی خواتین کے سیشنز ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو دور ہم نے گزار لیا سو گزار لیا. یہ خواتین ہی ہیں, یہ اپنے گھر میں تبدیلی لے کر آئیں گی. جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو وہ قوم بنائیں گے. اس قوم کی سوچ آج کی ماؤں کو ہمیں سکھانی ہے. جی مائک پہنچ گیا ہے, اور اگر آواز نہیں آ رہی تو آپ کھڑے ہو کے بیٹا ینگ ہو, زور سے سوال کر لو. جی میرا سوال یہ تھا, یہاں پر تو عظیم کردار بیٹھے ہیں, تو اس لیے میں نے سمجھا کہ جو اس مرتبہ جو مائک قریب کیجیے, جو اس تعلیمی ادارے ہیں, خاص طور پہ تعلیمی اداروں میں اب دیکھا جائے تو ریسنٹلی اب اگر ہم دیکھیں خاص طور پہ ڈاکٹر پروین کا ایشو ہوا, سندھ یونیورسٹی میں ایشو ہوا, ڈاکٹر نائلہ, اس کے بہت سارے اور بھی ایشو ہیں. تو اس میں جو ابھی جو یہاں پر کردار بیٹھے ان کا کیا کردار ہے؟ کیونکہ اگر اس طرح سے جو اسٹوڈنٹس ہماری طرح جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آواز بلند کرتے ہیں تو اس کو دھمکیاں ملتی ہے وہ اسی اداروں سے, تو آپ لوگوں کا اس کا کیا کردار ہے؟ اور خاص طور پہ یہ ایشو جو فیمیل اسٹوڈنٹ انہوں کے ساتھ یہ پیش آ رہے ہیں, تو اس کے لیے واضح کوئی پالیسی ہونی چاہیے تو اس طرح سے جو وہ پرابلم فیس نہ کر سکیں. اوکے, وی گاٹ یور کوسچن. اینی ادر کوسچن؟ اوکے جی. دیکھیں یہ سوال تو میں آپ سے بھی پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کا کیا کردار ہے. آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ صرف 10, 15, 20 لوگ جو آپ کو سامنے نظر آتے ہیں, جو ہر ایشو پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, جن کو تکلیف ہوتی ہے, جو شور مچاتے ہیں, صرف انہی کا کردار ہے؟ آپ کا کوئی کردار نہیں ہے جو اسی معاشرے کا حصہ ہیں. اس معاشرے نے آپ کو تعلیم دی ہے, سمجھ دیا ہے, شعور دیا ہے, تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی. یہ ایک سوچ ہے جو بدلنا چاہیے نا, کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میں ایک بات میں نے کہی تھی, وہ میں ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں کل, کہ اگر ہم آج کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم کھڑے ہوئے تھے اس بات پہ کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں سندھ کے, اتنا وائلنس. کتنے لوگ آئے تھے؟ 50, 60, 70. باقی لوگوں نے سوچا انہی کا کام ہے نا, تو چلو ان کو کرنے دو. اور ہالینڈ میں 2 بچیوں کا ریپ ہوا تھا اور وہ ماری گئی تھی. کسی کو نہیں پتا تھا کون بچیاں ہیں کیا ہیں, پورا شہر باہر تھا, ہزاروں لوگ سڑکوں پہ تھے. تو ہماری یہ جو سوچ بن گئی ہے نا کہ یہ صرف چند لوگوں کا کام ہے اور ہمارا کام نہیں ہے, یہ ساری خرابی کی جڑ ہے. میں جناب آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ ایز اے سوسائٹی ہم نم ہو گئے ہیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے جی. سندھ کے تعلیمی اداروں میں جب یہ واقعات ہوئے جن کا آپ نے حوالہ دیا, تو ایک تو وومن ایکشن فورم نے اس پہ آواز اٹھائی تھی اور ساری دوسری تنظیموں نے بھی. تو میں کیونکہ ایکٹیوسٹ ہونے کے ساتھ رائٹر بھی ہوں تو میں نے اس پہ ریسرچ بھی کی تھی. تو ایجوکیشنل اداروں میں ہراسمنٹ دنیا بھر کا مسئلہ ہے, لیکن وہاں اس کے لیے ایسی تدابیر کی جاتی ہیں, ایسے سسٹمز بنائے جاتے ہیں کہ ان واقعات کی روک تھام ہو. تو سب سے پہلے تو ان ایجوکیشنل اداروں میں ہراسمنٹ کی انکوائری کمیٹیز ہونی چاہیے,
और जो क़वानीन मौजूद है जैसे पाकिस्तान में भी मौजूद है तो उन पे अमल दरामद होना चाहिए। जब भी कोई नए स्टूडेंट्स या नई फैकल्टी आए उन्हें बताना चाहिए कि भाई ये हमारी हरासमेंट पॉलिसी है, ये लॉ है, फिर तुम्हें ये सज़ा मिलेगी अगर तुमने ये किया। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि और बहुत से दूसरे फैक्टर्स हैं, फ्यूडल सिस्टम है और लोग खुले आम ये सब कुछ करते हैं, लड़कियों को ख़ुदकशी करने पे मजबूर जो असल में कत्ल होता है। तो हमें ज़ाहिर है जिद्दोजहद करनी चाहिए, लेकिन जैसे अनीस ने कहा ये हम सब की ज़िम्मेदारी और हम सबको इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। उस्मा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। और हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात की, ये इश्यूज़ तो हैं हमारे माशरे में कि डिस्पैरिटी भी है और ऑफ कोर्स डिस्क्रिमिनेशन भी है, और ख़वातीन के हवाले से वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं तो ज़्यादा उनको मसाइल फ़ेस करने पड़ते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी हानी ने कहा कि क्या आपको ये फैक्टर भी नज़र आता है कि बचपन से या शुरू से ही हमें घरों में क्योंकि डिस्पैरिटी का सामना करना पड़ता है, इसलिए जब हम प्रोफेशनली सामने आते हैं, इकनॉमिकली सामने आते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में घर से बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पर हम खुद एक प्री सेट माइंड के साथ जा रहे होते हैं और हम खुद बहुत पैसिव बिहेवियर के साथ होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा डिस्पैरिटी की सूरत पे निकलता है। डू यू अग्री विद दैट? यस, आई एग्री। आई हैड ऑल्सो मेंशन दिस दैट हमारी जो स्टीरियोटाइपिंग है हमारे घर से ही शुरू हो जाती है। और मैं दाद देना चाहती हूँ यहाँ पर हानी बलोच को और उसकी फैमिली को, क्योंकि उन्होंने डिफ़ाई किया है। क्योंकि हमारी जो देखिए हमारे माँ बाप हैं, हम हैं, हम लोग वी आर सॉर्ट ऑफ इनहेरिट दो स्टीरियोटाइपिंग माइंड्स कि भाई इस तरह से लड़की को बिहेव करना चाहिए, इस तरह से लड़के को बिहेव करना चाहिए, ये लड़की ये कर सकती है, लड़का वो कर सकता है, बाहर जा सकती लड़का लड़की नहीं जा सकती है। लेकिन ये एक मिसाल है इनके बाप जो इन्होंने डिफ़ाई किया है। ऑल्दो ही हैज़ नॉट कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, ही हैज़ उन्होंने अपने आप को अनपैक किया है वो स्टीरियोटाइपिंग से, और उन्होंने अपनी बेटियों को अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं ऑफ इक्वालिटी and opportunities to be able to go forward and do what their passion जो है उनका। एक बेटी जो है जिसको आर्ट का शौक़ है, जिसको ड्रामे का शौक़ है, वो उसने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी है। Hani is a very bright young girl. She wants to study and move forward. And I remember the time that she came out when her father was arrested. Hani Baloch, छोटी सी young लड़की जिसको कभी घर से बाहर निकली नहीं थी, वो उस वक़्त दैट वाज द फर्स्ट स्टेपिंग उसने स्टेप लिया और वो हम सब में आकर बैठी एंड शी टुक डायरेक्शन फ्रॉम अस। और मुझे वो वक्त याद है जब हानी ने मुझे फ़ोन किया कि मेरा दिमाग इस वक्त बहुत परेशान है और मैं अपने बाप के लिए बहुत परेशान हूँ, मैं अपना एग्ज़ाम दूँ या नहीं दूँ। और मैंने उसको यही कहा था कि नहीं बेटा, एग्ज़ाम तुम दो, पढ़ाई तुम्हें जारी रखना है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हानी एंड आई थिंक शी इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी नीड टू चेंज आवर स्टीरियोटाइप्स, हाउ वी नीड टू अनपैक the thing that we inherit from our parents. हम लोगों को मतलब है, बट ऑफ कोर्स इसके घर में उसको अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी की मिली है, बाहर उसको अपने वो नहीं है माशरा, बाहर उसको आई एम श्योर हर्डल्स आते हैं, उसको उनको मुकाबला करना है। लेकिन जितना औरत के पास अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वो पढ़ाई में आगे बढ़ती है, एक्सेल करती है, उसमें वो पावर आ जाता है टू डिफाई ऑल ऑड्स, यू नो। और वो ऐसी हानी बलोच जैसी लड़कियां जो हैं वो चेंज लाएंगी, दे आर द चेंज मेकर्स एंड आई हैव फुल होप्स इन हानी। नहीं, दैट्स रियली ग्रेट। और आई थिंक कि ये जो यूथ है इसको देख के हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, हमें बहुत उम्मीद होती है। सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़कों को भी मैं देखती हूँ कि वो बहुत एक कलेक्टिव सोसाइटी बना रहे हैं जिसकी कि शायद हम लोगों ने ख्वाब देखा था। और जो हम ये डिफरेंट मार्चेस देखते हैं और सारी जो एक्टिविटीज़ देखते हैं उसका इम्पैक्ट हम अगली नस्ल की सोचों पर देख रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो हानी, मैं आपसे दोबारा यही बात पूछना चाहूँगी कि अगर मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज वी आर गोइंग टूवर्ड्स एंडिंग ऑफ द सेशन, कि आप, अगर मैं आपसे कहूँ कि आज इस साल हम कौन सी 3 चीज़ें ऐसी करें जो कि इमीडिएट हों, ठीक है, और जिससे हम ये डिस्पैरिटी या जो डिवीज़न है या जो स्टीरियोटाइपिंग है उस ऑफ कोर्स ख़त्म तो नहीं हो सकती, लेकिन उसको कम करने में, उस सोच को बदलने में हमें थोड़ी मदद मिले, तो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो कि हम इस साल का अपना एजेंडा रखें? इससे पहले मैं कुछ कहूँ, मैं मैम उज़्मा नूरानी को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहूँगी। और ये जिस तरह से मुझे शायद मेरे अपनों ने भी छोड़ दिया था, लेकिन मैम ने हर रोज़ सुबह वो मेरे साथ आती थी और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और जैसे
ऐसे मौक़ों पे ही पता चलता है कि अपने कौन होते हैं. जी, So I think बिल्कुल. that's a great thing. और मैं समझती हूँ एजुकेशन, क्योंकि मैं ख़ुद भी जिस तरह से तालीम हासिल करती हूँ या जिस तरह से स्ट्रगल करके अपने मतलब किस तरह से यूनिवर्सिटी जाना, किस तरह से उन सब स्टीरियोटाइप्स और टेबूज़ को तोड़ना, उन चीज़ों को फेस करना, मैं तो समझती हूँ कि मुझसे पहले मेरी अम्मी सब कुछ बर्दाश्त करती है, क्योंकि सब पॉइंट आउट उन्हें ही करते हैं कि मतलब आपकी बेटियाँ क्यों इस तरह से आज़ाद है या क्यों सोशल मीडिया में इस तरह से बहुत छूट दी हुई है आपने अपनी बेटियों को, यही कहा बहुत जाता होगा. छूट दी जाती है और कैरेक्टर एसिसिनेशन तो करते ही रहते हैं. लेकिन मैं 3 चीज़ें यहाँ पे ये कहूँगी. हम बहुत से बजट एलोकेट करते हैं, हम बहुत से लेजिस्लेशन बनाते हैं, लेकिन उस पर कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते. तो हमें सबसे पहले लड़कियों की एजुकेशन के हवाले से काम करना होगा. मैं अपने एरिया में जिस तरह से मैं रिसर्च करके सर्वे करके या मैं अपने एरिया जो कि एक अंडर प्रिविलेज एरिया है वहाँ पे देखती हूँ, तो सब पूछते हैं कि आप लोग क्यों लड़कियों के मेरी सिस्टर जो लड़कियों के लिए काम कर रही है तालीम के लिए, लेकिन मैट्रिक के बाद सेकेंड ईयर के बाद वो आगे नहीं पहुँच पाती. एक रीज़न है, वो ये रीज़न है पूरे एरिया में बहुत से गवर्नमेंट में स्कूल है लेकिन वो ना होने के बराबर है, और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बिज़नेस के हद तक, और ज़्यादातर लोग हैं जो डोमेस्टिक वर्कर्स और डेली वेजर्स के ही बच्चे हैं. तो वो क्योंकि मैट्रिक में हमारे पास ऐसा है, एक तो एक्स्ट्रा करिकुलम नहीं है और इस तरह से एक नफ़रत स्कूल से ही हमें पढ़ाया जाता है, और मैट्रिक में चीटिंग करके बच्चे पास हो ही जाते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर में फिर वो लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती. अनफॉर्चुनेटली अगर उनमें से कुछ बच्चियां पढ़ना भी चाहती हो तो उनकी शादियां की जाती है, क्योंकि वो पढ़े भी तो किस तरह से आगे नहीं जा पाती. सबसे पहले तो हमें एजुकेशन पे काम करना चाहिए. सेकेंडली हमें अवेयरनेस देनी चाहिए, क्योंकि हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन या स्टीरियोटाइप्स, तो लोगों को बेसिक मीनिंग और इन चीज़ों के बारे में भी नहीं मालूम कि स्टीरियोटाइप्स क्या है, प्रेजुडिस क्या है, रेसिज्म क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है. इसको हमें किसी बड़े हॉल में या बहुत इस तरह की जगहों से हट कर एक अवेयरनेस कैंपेन और सेशन की तरह रखें, ताकि लोगों को पता चले कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है. क्योंकि लोग समझते हैं जो ख़वातीन के हवाले से बात करने वाली औरतें हैं वो पेट्राइकल या मतलब अगेंस्ट है मर्दों की, और जबकि जो पेट्राइकी सिस्टम है उसके अगेंस्ट होना मतलब मर्दों के ख़िलाफ़ होना नहीं है. तो उन बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए. ये 2, और जो थर्ड है कि हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और हम यूथ को चाहिए कि हम डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कॉन्सेप्ट है डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब वो सवाल पूछ रहा था वो बेसिकली सवाल नहीं पूछ रहा था, वो डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा था, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे पास जो खुदा न खास्ता अगर हमारे पास एक सिचुएशन क्रिएट हुआ है और हमारे पास बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो हम समझते हैं मैं क्यों करूं, मैं इसको क्यों ना कहूँ कि वो करे. तो इस डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटकर, और एक लफ्ज़ है मोड्स का, इसमें हम ये समझते हैं मिसगाइड करते हैं, स्टीलिंग बाय मिसगाइड, यानी हम इसमें इस तरह से करते हैं प्लोलेस. कोई भी मतलब जो लोअर तबका है अगर वो किसी इलीट के लिए हाथ धोना या किसी को इस तरह से डिस्क्रिमिनेट करना, अगर हम इन बेसिक चीज़ों पे भी अवेयर करें लोगों को कि सब इक्वल है, वी ऑल आर इक्वल, तो बहुत सी चीज़ें हम आसान कर सकते हैं. थैंक यू हानी. अनीस आप कुछ कहना चाही थी? टाइम हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट है, मैं चाहूँगी कि आप भी 3 पॉइंट. ये कह रही थी कि एक डिस्पैरिटी की वजह ये है कि औरत की जो मेहनत है ना उसका मुआवजा नहीं मिलता. औरत जितने काम घर में करती है, खाना पकाती है, सफाई करती है, बच्चों को पालती है, बूढ़ों को देखती है, ये सारे वो काम हैं जिसका मुआवजा नहीं मिलता, तो उसको ये समझा जाता है कि ये हाउसवर्क किसी की जिम्मेदारी है. किसने कहा ये? लेकिन जब मर्द ये सब काम करता है तो वो उसकी उजरत लेता है. वो बावर्ची होता है, वो माली होता है, वो सफाई करता है, वो ड्राइवर होता है,
یہ سارے کام جب مرد کرے گا تو اس کی اجرت لے گا تو اس کا اسٹیٹس اونچا ہو جائے گا. عورت جب یہ کام کرے گی گھر کے اندر تو چونکہ وہ اپنی محنت کا کوئی معاوضہ نہیں لیتی, اس لیے شی از ٹیکن فار گرانٹیڈ. یہ بھی ایک ڈسپیرٹی کی وجہ ہے کہ ہم نے جو یہ ان نیچرل ڈویژن کیا ہے لیبر کا کہ ہاؤس ورک صرف عورت کی ذمہ داری ہے, اس کی اجرت بھی اس کو نہیں ملے گی, اور مرد جا کے یہ کام باہر کرے گا تو اس کو اس کی اجرت ملے گی. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے اوپر بھی سوچنا چاہیے کہ محنت کی اجرت ضرور ملنی چاہیے, چاہے وہ گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر. ٹھیک ہے. عثمان رانی, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ 3 پوائنٹ بتائیے جس سے جس ڈسپیرٹی کو کم کرنے میں مدد ملے. اس سال کا ہم ایک ایجنڈا سیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ 3 کام جو ہے ہم نے کرنے ہیں. کم کرنے میں میرے خیال سے بہت ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے مائنڈ سیٹس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اور مائنڈ سیٹ میں تبدیلی جب آئے گی جب ایک ہمارے جو اسٹیٹ ہے وہ ایسے اقدامات کرے گا کہ جس میں وہ برابری کے حقوق دے سکے گا خواتین کو. اگر ہم نے خواتین کی پروٹیکشن کے لیے لاز بنائے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرے گا, بھرپور طریقے سے اس کی امپلیمنٹیشن کرے گا. پارلیمنٹ پولیٹیکل پروسیس میں اس کو نمائندگی ملے گی عورت کو. عورت جب نظر آئے گی پوزیشنز آف پاور میں تو وہ ہی ایک بہت اچھی ایک وہ جاتی ہے, ایک میسج جائے گا کہ عورت کین پرفارم آل کائنڈز آف رولز. ہر اسٹیریوٹائپنگ میں جہاں بس عورت, ہماری جو سب سے زیادہ میں خیال سے تبدیلی لانے کی ضرورت ہے ہماری ٹیکسٹ بکس میں ہے, بچپن سے ہمیں لانے کی ضرورت ہے. اور ٹیکسٹ بکس میں جو دکھایا جاتا ہے کہ لڑکی سر سے دوپٹہ پہنے ہوئے جھاڑو دے رہی ہے یا کھانے پکا رہی ہے اور مرد جو ہے وہ کرکٹ کھیل رہا ہے, اس قسم کے اسٹیریوٹائپ جو ہمارے میسیجز ہوتے ہیں ان آر ٹیکسٹ بکس, دے شوڈ بی ریمووڈ. وی ہیو ٹو شو ویمن ان ایز پاورفل ایز یو نو کہ سائنٹسٹ بن سکتی ہے عورت, جیسے کہا گیا ہے جن کو اپرچونیٹیز ملی ہیں the sky is the limit for them. But then ہمارے ڈسپیرٹیز ہوتی ہیں اکنامک ریزنس کی وجہ سے, یعنی کلاس کی ڈسپیرٹی ہے ہمارے یہاں, not only gender. If somebody is from a lower class ان کے ساتھ ڈبل ڈسپیرٹی ہوتی ہے. If somebody is a minority ان کے ساتھ ڈبل ڈسپیرٹیز ہوتی ہیں اور اپرچونیٹیز نہیں ملتی ہیں. تو یہ ساری چیزوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اور بہتر اور جیسے میرے خیال سے ٹیچرز کی جینڈر سینسیٹیوٹی ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ اکثر بچوں کو میسیجز اس طرح دے رہی ہوتی ہیں کہ سوالات کرنا برا ہے. اگر کوئی مجھے یاد ہے میرا بیٹا پڑھ رہا تھا تو اس نے یہی کہا کہ مائی ٹیچر ڈزنٹ لیٹ می آسک کویسچنز, یو نو. اگر وہ سبجیکٹ سے ہٹ کر یا وہ کچھ الگ اگر سوالات کوئی بچہ کرتا ہے تو لگتا ہے کہ یہی نہیں, ہی ہیز ٹو اسٹے ود ان دوز نارمز. So we have to defy those norms. Without defying those norms, without having classrooms where there's a debate, there's a discussion, and people can air their views, we will not be able to change the mindsets. So all these things are important. It has to be a holistic approach towards bringing about positive changes. اور ہیومن رائٹس اسی سوسائٹی میں ریئلائز ہوتے ہیں جہاں اسٹیریوٹائپنگ نہیں ہوتی ہے, جہاں ایکول اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. ہر طبقے کو, ہر معاشرے میں یہی دیکھا گیا ہے کہ جہاں ملی ہے عورتوں کو یہ اپرچونیٹیز وہاں ہیومن رائٹس زیادہ ریئلائز ہوئے ہیں, اور جہاں نہیں ملی ہے. اور دس از اے آن گوئنگ اسٹرگل and we will like I think we will reach it. بہت لمبا سفر ہم نے طے کرنا ہے, لیکن جو خواتین آج یہاں موجود ہیں وہ اپنا سفر طے کر کے یہاں تک پہنچی ہیں. جو خواتین یہاں تک موجود ہیں وہ بہت لمبا سفر طے کر کے یہاں تک پہنچی ہیں, اور ہمارے پیچھے ابھی بہت سی خواتین ہیں جن کے لیے راستے ہم نے ہموار کرنے ہیں. ایک بات, میرے پاس پورا ایجنڈا تو ہے یہاں پہ جس کو ہم بعد میں ضرور پوسٹ کریں گے, لیکن جاتے آتے ایک بات کہوں گی, اگر آپ اپنی بیٹیوں سے, اپنی بہنوں سے, اپنے گھر کی خواتین سے واقعی محبت کرتے ہیں تو پلیز ان کو فائنینشلی, اکنامکلی امپاور کیجیے, تاکہ ان کے وہ کبھی ان کی کوئی مجبوری نہ رہے, وہ خود انڈیپینڈنٹ ہوں گی تو اپنے فیصلے خود کر سکیں گی. تھینک یو سو مچ. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میم آج سب سے بڑھ کر خوشی یہ کہ میری نانی بھی موجود ہے. ارے واہ, زبردست. تو عظمیٰ کی نانی کے لیے ہم سب زوردار تالیاں بجاتے ہیں. تھینک یو. اور اگین جاتے آتے میں ان تمام مرد حضرات کا دوبارہ شکریہ ادا کروں گی جو ہماری سپورٹ میں کھڑے ہیں. ہم سب مل کر ایک کلیکٹیو سوسائٹی بنائیں گے اور آگے خواتین کے لیے بھی راستے اور ہموار کریں گے. تھینک یو ویری مچ.